सफा, तनईम, जाते अरक, हाजिर, जरूद, सलबिया, जबाला, जबाला जा खबर भी, बतन अतीक, सरात, शराफ, जोहसम, बेजा, वल हजानात, कसर बनी मक्कात, और फिर नैनवा, नैनवा से साथ ही करबला। लश्कर में अपने जासूस भी छोड़ रखे। क्या आप नहीं देख रहे कि हक पर अमल नहीं हो रहा? बातिल से कोई रोकने वाला नहीं है। मैं मौत को सादत के सिवा कुछ नहीं देखता। हजरत इमाम हुसैन इस सरजमीन पर वारिद हुए, सवाल किया इस जमीन का नाम क्या है? जवाब दिया गया करबला। कि करबला हुसैन से जिंदा है और इमामत बचाने का सहरा मेरी बीवी के सर है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिछली वीडियो में हमने बात की ज़ुहैर इब्न कैब के हवाले से, कैस बिन मसर के हवाले से, और कैसे इमाम आली मकाम को जबाला के मकाम पर मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर हुई। इस वीडियो में हमने उन मकामात को डिस्कस करना है जो जहां जहां कयाम किया है, और जनाबे हुर ने कैसे इमाम को रोका इस पे बात करनी है, कैसे आप करबला में वारिद हुई इस पर बात हुई। सबसे पहले वो मकामात जो मदीना से करबला तक इमाम हुसैन ने जहां जहां कयाम किया है उस पर एक सरसरी सा तस्करा करते हुए गुजर जाना है। सफा, तनईम, जाते अरक, हाजिर, जरूद, सलबिया, जबाला, जबाला जा खबर भी, बतन अतीक, सरात, शराफ, जोहसम, बेजा, अजबल हजानात, कसर बनी मकातिल, और फिर नैनवा, नैनवा से साथ ही करबला। ये एक नाम भी कहा जाता है, और थोड़े से फासले पर जैसे ये करबला है बिल्कुल साथ ही नैनवा है, ऐसा भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनाब हुर बिन यजीद रहाई ने कैसे इमाम हुसैन को रोका और कहाँ रोका। रावी कहता है कि ये हाजिज जो जगह है, इस मकाम, इस मंजिल से गुजरने के बाद कूफा से 2 मंजिल पहले अचानक हुर बिन यजीद रिहाई 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। इस वक्त उसके घोड़े भी प्यासे थे, खुद भी प्यासा था। हजरत ने उसे पानी भी पिलाया। पूछा कि हमारी मदद के लिए आए हो या हमसे जंग करने आए हो? हुर ने जवाब दिया है, हुसैन आपसे जंग करने आया हूं। इमाम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आपस में गुफ्तगू होने लगी, यहां तक कि इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर तुम्हारी राय इन खुतूत के मुखालिफ है जो तुमने और दीगर अफराद ने भेजे हैं, तो मैं जहां से आया हूं फिर मैं वहीं वापस चला जाता हूं, यानी मदीना। हुर और उसके लश्कर ने हजरत को वापस जाने से रोका कि आप वापस नहीं जा सकते। हुर एक बड़ा ही खूबसूरत इंसान था, यतीम था। कूफा की गलियों में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे खाना खिलाते और रोते चले जाते थे इसका चेहरा देखकर। ये सनद इन लोगों को जो शहीद है करबला के, इनको मिलती रही है। या तो ये इमाम के बड़े प्यारे इसाब हुए, अगर इसाब नहीं हुए तो इमाम कहीं ना कहीं इमाम अली इनसे मिले और इनसे मोहब्बत का इजहार करते रहे। हुर ने कहा, फरजंद रसूल ऐसा रास्ता इंतखाब करें जो ना ही कूफा जाता हो और ना ही मदीना जाता हो। अब अदब तो है, एहतराम तो है, ताकि मैं इब्न ज़ियाद के सामने उज़र पेश कर सकूं और कह सकूं कि इमाम ऐसे रास्ते पर गए हैं कि मैंने इनको नहीं देखा। हजरत इमाम ने बाएं हाथ पर जाने वाला रास्ता इंतखाब किया और फरमाया, अजीबुल हजानात, जो कि मैंने आपको जगह बताई, वहां पहुंचे। इस मौके पर इब्न ज़ियाद का खत हुर को मिला। उस खत का मतन क्या है वो गौर कीजिएगा। उस खत में लिखा था कि तूने इमाम हुसैन के साथ जो सलूक किया है मैं इस पर राजी नहीं हूं, क्योंकि उसने लश्कर में अपने जासूस भी छोड़ रखे थे। हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि हुसैन के साथ सख्ती से पेश आओ। हुर और उसके लश्कर वाले हुसैन के सामने खड़े हो गए और उन्हें जाने से रोक दिया। हजरत ने फरमाया, क्या तुमने खुद ये नहीं कहा था कि मैं रास्ता तब्दील करके जो रास्ता कूफा और मदीना ना जाता हूं और उस पर चला जाऊं? उसने कहा, हाँ, लेकिन अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत मुझे मिला है जिसमें इसने हुक्म दिया है कि आप पर सख्ती करूं और मुझ पर जासूस मुकर्रर किए हैं ताकि इसके अहकाम की तामीर करूं। इब्न ज़ियाद इंतहाई खन्नास आदमी था।
انتہائی خبیث تھا۔ اس کے بعد زیاد کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مصر کی گورنری دی، لیکن چونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا تو معاویہ نے اس کو اپنا بھائی قرار دیا، جو اور اس کو وراثت میں چونکہ حرام بچے کا حصہ نہیں ہوتا تو اس کو اپنا حصہ دار بنایا، جس پر اس نے علی اور اولاد علی کو چھوڑ دیا۔ اس موقع پر امام حسین اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کی، پروردگار کی، اور اپنے جد بزرگوار رسول خدا پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، معاملات میں ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے، یہ وہی دنیا ہے جو کندھوں پر حسین کو بیٹھا دیکھ رہی ہے رسول کے، اور آج حسین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے رکھی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں رہ جانے والی ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور آج تو بس برائے نام ہم رسول کے عاشق ہیں، برائے نام ہم حسین کے عاشق ہیں۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ لقائے پروردگار کی آرزو کرے۔ میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ وہ انقلابی جملہ ہے جو ایک شخصیت کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کے معیارات کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ زندگی اگر معیارات کے مطابق نہیں ہے ناظرین تو پھر وہ جانور کی زندگی ہے۔ انسان کے کچھ معیارات ہیں، انسان کی حیا معیار ہے، انسان کی بقا معیار ہے، انسان کی اچھائی اس کا معیار ہے، اس کے اشرف المخلوقات ہوں، ورنہ جانور اور انسان میں فرق نہیں رہ جاتا۔ زہیر بن کین، جن کی ہم نے ملاقات کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں کیا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے فرزند رسول خدا، ہم نے آپ کی باتوں کو سنا اور ہماری نظر اس فانی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بھی ہوتی تو ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے بھی ہوتے، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ قتل کیے جانے کو اپنی زندگی جاوید سمجھتے۔ بڑی بات ہوتی ہے، یہ رمز، یہ راز بہت بڑا ہے۔ ان کے بعد ہلال بن نافع، یہ اب امام کے سچے صحابہ کی گفتگو ہے۔ آپ گفتگو سن رہے ہیں کرداروں کی، اور ان کرداروں کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کردار آج بھی زندہ ہے۔ کہیں کہیں ہلال بن نافع جیسا کوئی ملے گا آپ کو، زیادہ تر آپ کو ابن زیاد ہی ہر جگہ نظر آئیں گے۔ کہنے لگا خدا کی قسم، ہمیں شہادت اور موت سے کوئی خوف نہیں، اور ہم اپنی اس نیت سے اور بصیرت پر قائم ہیں، آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد بریر بن خزیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم خداوند کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کی نصرت کے لیے لڑے۔ نصرت امام بہت ضروری ہے، آج کے امام کی نصرت بھی بہت ضروری ہے۔ امام آخر الزمان بھی ہماری نصرت کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ قوت تو ان کے پاس بہت ہے کہ وہ جب چاہیں اس دجالی فتنے کو ختم کر دیں، لیکن وہ ہمارا انتظار، ہمارے اچھے ہونے کا انتظار اور ہمارے نسب و لائن بنانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے جسم آپ کی حمایت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کے بدلے آپ کے جد بزرگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب امام حسین کا کربلا میں داخل ہونے کا منظر ہے۔ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، لیکن لشکر حر کبھی ان کے جانے پر مانے ہوتا اور کبھی ان کے پیچھے چلتا، یہاں تک کہ دوسری محرم کو زمین کربلا پر وارد ہوئے۔ جب حضرت امام حسین اس سرزمین پر وارد ہوئے، سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا کربلا۔ اب کربلا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ کہا خداوند، غم اور بلاؤں میں
تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ خوفناک اور بلاؤں کی جگہ ہے، اور اس بلاؤں کی جگہ کو آج میرے امام نے خیر و برکات کی جگہ قرار دے دیا ہے، غم کا گہوارہ بنا دیا ہے اس کربلا کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اترو، یہی ہمارے مرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ اس خبر کو میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اس کے بعد سب اتر گئے، حر اور اس کا لشکر بھی ایک کنارے پر اترا اور اپنے خیمے نصب کر دیے۔ کربلا کو دیکھ کر جو بلاؤں کی سرزمین تھی، میرے امام حسین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہیں اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی، انہیں سعادت قریب نظر آ رہی تھی۔ بے شک میرے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ سعادت کی منزل پر فائز ہیں۔ اب کربلا سے آگے کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا کہ آگے کیا واقعات رونما ہوئے، کیسے ہوئے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جناب سیدہ ام المصائب شریکت الحسین ہمشیرہ حسین علیہ السلام کی بے شینی کے حوالے سے بات کریں گے، جنہوں نے ایسا پاک کردار ادا کیا ہے، ایسی کمال کی انتہا پر وہ خاتون فائز ہے کہ کربلا حسین سے زندہ ہے اور امامت بچانے کا صحرا میری بیوی کے سر ہے۔ ان پر بات کریں گے اور آگے کربلا کے واقعات پر بات کریں گے۔ فی امان اللہ۔